بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا اور 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ فرمایا عدل قائم کرو، احسان کرو اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کر دو۔ فرمایا بے حیائی سے اور برائی سے اور ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو روکو۔ میرے محترم دوستو، آج کے اس درس کے اندر ہم سب سے پہلی بات عدل پر بات کریں گے۔ عدل کا معنی ہے عدل و انصاف قائم کرنا، اعتدال اور لوگوں میں برابری کرنا۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں، یعنی اللہ تعالی کے حقوق کو ہم اپنے خواہشات پر مقدم رکھیں۔ جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہم ان کو کریں، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہم ان باتوں سے رک جائیں۔ دوسری بات، ہم اپنے ساتھ عدل و انصاف کریں۔ وہ یہ کہ جو باتیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہوں یا روحانی اعتبار سے ہوں، دینی اعتبار سے ہوں یا دنیاوی اعتبار سے ہوں، جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں ہم ان سے رک جائیں۔ نمبر 3، ہم مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کریں، یعنی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہونے دیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، آج جس بات پر بات کرنی ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کیا جائے۔ میرے محترم دوستو، یہ آیت معاشرے کے لیے ایک امن کا پیغام ہے اور اصلاح کا پیغام اور مدار ہے۔ جو بھی معاشرہ عدل و انصاف والی صفت کو اپنا لیتا ہے، اس کے اندر تمام بد امنی پھیلانے والی چیزیں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس معاشرے کے اندر امن اور سلامتی والا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفوں سے لے کر پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے اندر جو سیر فہرست جس بات کو آپ دیکھیں گے وہ یہی ہوگی، سب سے پہلے جو حکم ہوا وہ عدل و انصاف کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک موقع پر ارشاد فرمایا، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اے میرے محبوب پیغمبر فرما دیجئے جو کتاب اللہ نے نازل کی میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف قائم کروں۔ ایک جگہ پر فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے شہر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر امن و امان کا قیام ہو، پھر انہیں چاہیے کہ وہ عدل و انصاف قائم کریں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، اگر کسی مذہب کے اندر اور کسی قوم کے اندر اگر امن و امان اور سلامتی والا ماحول پیدا ہوا تو وہ امن کی وجہ سے ہوا، عدل انصاف کی وجہ سے ہوا۔ آج جو لوگ لوگوں پر حکومت اور دولت کے نشے سے
ان پر ظلم کر کے اور امن لانا چاہتے ہیں، یہ ان کا غلط خیال ہے۔ اس لیے جب اوپر سے لے کر نیچے تک اور تمام محکموں اور اداروں کے اندر جب تک عدل و انصاف نہ قائم کیا جائے، اس وقت تک معاشرے کے اندر امن و امان نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، جو معاشرے کی اصلاح اور امن و امان کا معیار اور معیار ہے میرے عزیزو، وہ عدل و انصاف۔ آئیں آج سے عزم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم دشمن ہو دوست ہو، اپنا ہو پرایا ہو، ہر ایک کے ساتھ عدل والا معاملہ کریں گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو امن کا ذریعہ بنا دے۔